اعلیٰ عہدیداران سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے MNA MPA لوگ بنتے ہیں، جس طریقے سے منسٹر بنتے ہیں اور سیکٹری ہیلتھ بنتے ہیں، جس طریقے سے باہر کے لوگ آ کر حکومتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہاسپٹل کے اندر MS اور DMS کو بھی ہونا چاہیے. کسی بیوروکریٹ کو یہاں بٹھائیں جس میں خدا واسطے کا درد ہوگا، جس میں انسانیت ہوگی. یہاں کس قسم کے لوگ بستے ہیں؟ یہ تو انسانوں سے بھی بدتر ہیں کہ 9 ماں اپنے پیٹ میں اس بچے کو سنبھالتی ہے اور آپ اس کو ایک وینٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تجربے کرنے کے لیے. آپ لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہزارے کی عوام کو اتنا شعور نہیں ہے؟ آپ لوگ نیٹ کے اوپر سے نکالتے ہیں اور یوٹیوب سے چیک کرتے ہیں کہ وینٹ کو کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے. جب بھی ہم کسی مسئلے کے لیے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں؟ روزانہ ہم کیا یہاں پر سربراہ کس لیے بٹھایا گیا ہے؟ ہم DC کے پاس جائیں، انہوں نے ہماری بات سنی اور MS کو کال کی اور MS صاحب نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں، میں راستے میں ہوں. جبکہ 4 دنوں سے مسلسل یہاں پر MS نہیں ہوتا. ایک نرس کو دیکھنے کے لیے تو IMU بھی پہنچ جاتی ہے جو 24 گھنٹے 36 آور یہاں پر نرس موجود ہوتی ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کا کہ پھر کہتے ہیں کہ نرس نہیں ہے، اس کی چھٹیاں ہیں، اس کے اس طرح. کس قسم کے لوگ ہیں آپ لوگ کہ اپنے ادارے کو کس طرح کے لوگ، اس طرح کے لوگ اگر ادارے چلائیں گے تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے. پھر تو یہ قبرستان بہت جلدی بھر جائیں گے کہ لوگ یہاں پر لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ علاج کروائیں. یہاں ان پہ تجربے کیے جاتے ہیں. ہزارہ کی عوام اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ اس کو اتنا سمجھا جا رہا ہے. شکریہ. یہاں پر نرسنگ سپروائزر کو اس لیے بدلا جاتا ہے کہ وہ DMS کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ روزانہ اس کو کہتی ہے کہ آپ نے نرسری تو کھول لیا ہے لیکن نرسری کے لیے سٹاف چاہیے، نرسری کے لیے نرسنگ آفیسر چاہیے. 24 گھنٹوں کے اندر 7 نرسنگ آفیسر ہیں اور 52 بیڈز آپ نے لگائے ہیں. آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کس قسم کے لوگ ہیں آپ؟ 470 بیڈوں پہ 130 نرسز ہیں. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اگر ایک وارڈ میں بھی آپ 10 نرسز بھی لگائیں تو تب بھی آپ کی نرسز پوری نہیں ہوتی ہیں. کیٹیگری A+ میں یہ یونٹ ہے. پلیز مہربانی کر کے یہاں پر ایسے لوگوں کو لگایا جائے، ایسے لوگوں کو بھیجا جائے جو حالات کو سمجھیں، جو واقعات کو سمجھیں اور جو ان لوگوں کے مسائل حل کریں. مجبوراً ہمیں میڈیا پہ آنا پڑا. اگر 3 دنوں کے اندر ہماری یہ باتیں، یہ شارٹیج آگے نہ بھیجی گئی اور شارٹیج کے لیے SAD اتنے سالوں سے بار ایک ہی چیز ہر سال ہم ریپیٹ کرتے ہیں اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یونین بعض نرسز کام کرنے نہیں دیتی ہیں. کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نرس جو ہے وہ پیشنٹ کی سب سے بڑی محافظ ہوتی ہے اور سب سے بڑی ہمدرد ہوتی ہے کیونکہ وہ 24 گھنٹے یہاں پر موجود ہوتی ہے. بہت شکریہ. آج ہم ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی طرف سے یہاں پر DC صاحب کے پاس آئے ہیں. ہمارے کچھ ایشوز تھے جو کہ ریگارڈنگ ہاسپٹل تھے اور میرے خیال میں یہ ایشو وہاں ہاسپٹل کی حدود میں ہی سالو ہو جانے چاہیے تھے. انفارچونیٹلی ہم 4 دنوں سے وہاں پر جا رہے ہیں اور MS صاحب نہیں مل رہے. نہ صرف MS صاحب ہمیں نہیں مل رہے، نہ وہاں کوئی DMS صاحب ہوتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر اور کوئی کنسرن پرسن ہے جو ہماری بات کو سن لے. مجبوراً ہمیں DC صاحب کے پاس آنا پڑا اور ان کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہماری بات کو تحمل سے سنی بلکہ ان مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی یقین دہانی دلوائی، جس کے لیے ہم ان کے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں. خاص طور پہ ینگ نرسنگ ایسوسیشن ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی کابینہ اور تمام نرسنگ آفیسر، ہم تہہ دل سے سر کے بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی اور ہمیں امید ہے کہ یہ پرابلم انشاءاللہ Day 1 میں سالو ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ.